حبیبہ رضی اللہ عنہ کے بعد جتنے راوی ہیں، ام حبیبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، اور ان سے لے کر محدث تک امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث کو نقل کیا ہے، وہاں تک جتنے راوی ہیں 3 یا 4 راوی، سب نے کہا ما ترکتہن منذ سمعتہن، جب سے یہ 12 رکعت کے بارے میں سنا ہے میں نے آج تک چھوڑا نہیں ہوئی ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کہہ رہی ہے کہ جب سے اللہ کے رسول سے میں نے سنی ہے اب تک نہیں چھوڑی ہوں۔ ایسے ہر راوی نے یہ بات کہا ہے، ہم اس کو بہت ہلکے میں لے رہے ہیں، غلط بات ہے یہ۔ اور بالخصوص آپ اندازہ کیجئے فجر کی 2 رکعت سنت جو ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعت سنت دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے۔ کتنا ہلکے میں لے رہے ہیں، غلط بات ہے یہ، اس کا احساس اپنے اندر لائیے۔ اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں ہوتے تھے، فرض نماز جو 4 رکعت والی ہے، ظہر عصر اور عشاء، ان کو 2 رکعت پڑھتے تھے، سنتیں نہیں پڑھتے تھے، لیکن فجر کی 2 رکعت سنت سفر میں بھی پڑھتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ 2 رکعت فجر کی سنت فرض سے بڑھ گئی، لیکن اس کی الگ سے نمایاں حیثیت ہے کہ فرض کم ہو گئی لیکن سنت جو ہے فجر کی اس کو آپ نہیں چھوڑتے تھے۔ جیسے کہ قیامت کے دن کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے جو اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے کسی سے نفرت کرتے ہیں۔ اس سے محبت اس لیے ہے کہ دیندار ہے، سچا ہے، ایماندار ہے، اور نفرت اس لیے ہے کہ یہ دھوکے باز ہے، جھوٹا ہے، نمازی نہیں ہے، غفلت کرنے والا ہے۔ محبت اور نفرت اللہ کے لیے کرنے والے لوگوں کو اللہ قیامت کے دن نور کے ممبر دے گا۔ نور جو چیز ہے یعنی روشنی، اب وہ کیسے ممبر ہوں گے اللہ کو معلوم، نور کے ممبروں پر ان کو بٹھایا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغتبطہم الانبیاء، انبیاء کو بھی رشک آئے گا کہ یہ کتنے قسمت والے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ انبیاء کا مقام کوئی انسانوں میں نہیں حاصل کر سکتا، لیکن انبیاء کو بھی رشک آئے گا کہ یہ کتنے بلند مرتبہ لوگ ہیں، اللہ نے اتنا اونچا مقام ان کو عطا کیا۔ ایسی سنت فجر جو ہے وہ فرض سے نہیں بڑھیں گی، لیکن فرض کم ہو جا رہی ہے سفر میں۔ فجر کی سنت کو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے پڑھتے تھے۔ اللہ کے بندو ان پر غور کرو، مغرب کے پہلے کی 2 رکعت سنت ان 12 رکعت میں نہیں ہے، لیکن صحابہ کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب مغرب کی اذان ہوتی تھی یبتدرون السواریہ، جو صحابہ مسجد میں ہوتے تھے، اور صحابہ کتنے ہوتے تھے دیکھیے، اکثر کیا ہوتا ہے اذان سن کے گھر سے لوگ نکلتے ہیں، لیکن صحابہ پہلے مسجد میں ہوتے تھے۔ صحابی رسول بیان کر رہے راوی یہ حدیث کہ جو مسجد میں نماز میں ہوتے، جو پہنچ چکے ہوتے صحابہ، جیسے مغرب کی اذان ہوتی تھی تو فوراً جو ستون ہے سترہ بنانے کے لیے ان کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگتے تھے، مغرب کے پہلے کی 2 رکعت۔ اور اگر کوئی تھوڑا لیٹ ہو کر آتا تو اس کو ایسا لگتا تھا ان الصلاۃ قد صلیت من کثرت من یصلیھا، اتنے زیادہ صحابہ مغرب کے پہلے کی 2 رکعت سنت پڑھتے تھے، بعد میں جو تھوڑا لیٹ ہوا ہے یعنی سنتیں شروع ہو گئی ادھر، بس اذان ہوتے ہی جو لوگ آتے تھے ان کو ایسا لگتا تھا کہ فرض نماز ہو گئی، بعد کی سنتیں لوگ پڑھا۔ اب سوچیں کتنے جلدی لوگ آتے ہوں گے کہ بعد میں آنے والوں کو لگ رہا ہے اتنے سارے لوگ ہیں، فرض ہو گئی، بعد کی سنتیں پڑھ رہے ہیں۔ ہم سنتیں مؤکدہ جو ان کی پابندی نہیں کر رہے۔ اللہ کے بندو بالخصوص نوجوانوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اللہ رب العالمین قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ دے گا ان خوش نصیب نوجوانوں کو، شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا جوان جس کی پرورش اللہ کی عبادت میں ہوئی ہو، ابتدا سے اس کا معاملہ جو ہے پابندی کے ساتھ چل رہا ہو۔ تو اسی لیے اس پر دھیان رکھیں اور غفلت سے دور ہو جائیں۔ آپ کو اللہ کی نعمت ہے، اگر آپ اپنے گھر میں ہیں تو اللہ نے یہ مسجد آپ کو دیا ہے، آپ جو گراؤنڈ میں کھیلتے ہیں یا اس سے قریب بس اسٹینڈ ہے جہاں آپ لوگ بیٹھتے ہو، وہاں سے قریب اللہ نے ایک اور مسجد آپ کو دیا ہے۔ کوئی بہانہ نہیں ہے، کھیل تماشے میں اپنی زندگی کو اگر خراب کر رہے ہو اور اپنی نمازوں کو برباد کر رہے ہو، یاد رکھو کوئی گنجائش نہیں ہے تمہارے لیے کہ کھیل میں مصروف ہو کر اپنی نمازوں کو چھوڑ دو۔ آپ اندازہ کریں، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے لشکر کے ساتھ سفر میں تھے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، اور پڑاؤ ڈالتے وقت بھی آپ کا اہتمام دیکھیے نماز کی حفاظت کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اگر رات کا زیادہ حصہ باقی رہتا تھا اور رکتے تھے تو آرام سے کروٹ لیٹ جاتے تھے، صبح فجر تک جو ہے کافی نیند ہو جائے گی۔ وَإِنْ أَرَّسَ قُبَيْلَ الصُّبْحِ، اور اگر فجر سے تھوڑا پہلے، جیسے آج کے حساب سے بھلے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے اگر آپ پڑاؤ ڈالیں، تھکے ہوئے ہیں، نیند لگ جائے گی تو نماز چلی جائے گی، تو آپ کیا کرتے تھے،
کہ کوہنی کو کھڑا کر کے ہتھیلی